ہونا چاہیے۔ مولا 3 دن سے بھوکا ہوں۔ مولا نے کہا مقداد کوئی بات نہیں، کیا چاہیے؟ کہ کچھ دولت چاہیے۔ مولا نے کہا اس پتھر کو اٹھاؤ۔ پتھر کو اٹھا کے مقداد نے دیا، کہا کہ اس پہ یا علی کہہ کے پھونکو۔ مقداد نے کہا یا علی اور پھونکا، سونے کا ہو گیا۔ یا سونے کا ہو گیا۔ مقداد تیرا ہے، لے جا۔ حالانکہ علی نے اپنا ہاتھ لگایا نہیں، اپنے ہاتھ میں لیا نہیں، حکم کچھ دیا نہیں، پڑھنے والا مقداد تھا، یا علی کہنے والا مقداد تھا۔ اثر کیوں پیدا ہوا؟ کنیکشن، اتنے کنیکٹڈ تھے مولا سے۔ یا علی کہہ کے پھونکا، سونے کا ہو گیا۔ کہا لے جاؤ۔ مقداد نے ادھر ادھر دیکھا، کیا ہے؟ ایک اور پتھر تلاش کر رہا ہوں۔ کہا وہاں پڑا ہے، اٹھا لو۔ دوسرا پتھر اٹھائے۔ اب مولا نے دیکھا تو مولا خود مسکرا کے کہتے کیا بات ہے مقداد، اب یا علی نہیں کہو گے اس پہ؟ کہا نہیں مولا۔ کہا پھر اس کو توڑنے لگے۔ جو پتھر سونا بن چکا تھا اسے مقداد توڑ کے اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا، باقی پتھر وہیں پھینک دیا۔ کہا مقداد کیا بات ہے؟ مولا آج کے لیے اتنا کافی ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ کہا یہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے مقداد کل کام آ جائے گا۔ مولا کہتے ہیں مقداد کل کام آ جائے گا، رکھ لے اسے۔ کہا نہیں مولا مجھے نہیں چاہیے، میں جا رہا ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ مقداد سونا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ہاں مولا سونا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا ایک دن تو سب کچھ چھوڑ کے ہی جانا ہے۔ دیکھیے ہر جملے میں ایک تبلیغ ہے، ہر جملے میں ایک ہدایت ہے۔ اب کہا مولا کہتے ہیں مقداد رکھ لیتا، کل کے لیے کام آ جاتا، کل کی فکر نہیں ہے۔ کیا جملہ کہا ہے مقداد نے، ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ جملہ کس کے دل میں اترتا ہے اور کس کے سر سے گزر جاتا ہے۔ مقداد کہتے ہیں مولا کل کی فکر اسے ہوگی جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو۔ کل کی فکر اسے ہونا چاہیے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو۔ مولا مجھے کل کی فکر نہیں ہے، جب آپ ہیں تو مجھے کائے کی فکر ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کنیکشن ہے، یقین ہے، اعتماد ہے کہ جس سے مانگوں گا ملے گا ضرور۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کتنے یقین سے مانگتے ہو؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں مولانا وہ دعا بھی ٹرائی کر لیا میں نے، وہ دعا۔ جب آپ ٹرائی ہی کر رہے ہو، دعائیں ٹرائی کرنے کے لیے نہیں ہے، ایمان کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا آگے آ جائے، ماشاءاللہ سے مومنین تشریف لا رہے ہیں ابھی۔ ایک اور صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ یا علی کہنے والوں کو مولا سلامت رکھے۔ دیکھیے یا علی جو ہے، محبت علی جو ہے کسی سے داد کی بھیک نہیں مانگتی۔ ذات علی داد کی محتاج نہیں ہے، جب ذکر آتا ہے تو خود بخود دل سے آواز نکلتی ہے، وہ فضا میں گونجتی ہے تو نام علی کے ساتھ گونجتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، جیتے رہو بیٹا جیتے رہو۔ یا علی کہنے والوں کو فرش عزا سے بھی دعا ملتی ہے، منبر سے بھی دعا ملتی ہے۔ مولا سلامت رکھے آپ کے جذبات کو، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرمائے۔ معرفت اہل بیت، اہل بیت کو پہچان کے مانو، پہچانو کہ یہ ہے کیا، اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، کتنے پاورفل ہیں۔ ذرا سوچو، جن کا ایک اشارہ پتھر کو سونا بنا سکتا ہے،
ان کا کرم اگر ہم پہ ہو جائے تو ہم کیا سے کیا ہو جائیں گے. لیکن عقیدہ شرط ہے. اسلام میں عمل بعد میں دیکھا جاتا ہے, عقیدہ پہلے دیکھا جاتا ہے. عقیدہ ولایت اگر دل میں ہے تو عمل قبول ہے. اگر ولایت ہی نہیں ہے تو عمل ناقابل قبول ہے. ذرا پہچانے کہ اللہ کی نگاہ میں کیا ہے. کسی جنگ میں مولا کائنات جنگ کر رہے ہیں, رسول اللہ نے کہا اصحاب سے, جو علی کی فتح کی خبر سب سے پہلے لا کے سنا دے, جو مانگے گا دے دوں گا. سب دوڑے, سب دوڑے. اس میں مقداد بھی تھے, سلمان بھی تھے, اور دیکھ رہے ہیں مولا فاتح ہوئے. جیسے مولا نے فتح کا اعلان کیا, اب میدان سے وہ تو جو بھاگنے کی جن کو پریکٹس تھی وہ تو بھاگے ہی تھے, لیکن جو کبھی میدان سے بھاگتے نہیں تھے نا وہ بھی دوڑنے لگے. جیسے جناب سلمان فارسی, مولا کائنات نے کہا سلمان رکو. مولا نے کہا مولا, سلمان کہتے ہیں مولا آج نہ روکیے. کہا کیوں؟ دیکھنے رہے یہ دوڑ رہے. کہا ان کو تو میں برابر دوڑتے دیکھتا ہوں. نہیں مولا, آج اگر یہ دوڑ کے پہلے پہنچ گئے رسول اللہ کے پاس, پتہ نہیں کیا مانگ لے. کیونکہ رسول, اللہ کے رسول کا وعدہ ہے, جو مانگو گے دے دوں گا. پتہ نہیں کیا مانگ لے, جنت مانگ لے, خلافت مانگ لے, کیا عرض کر رہا ہوں. آج مجھے جانے دیجیے. مولا نے کہا سلمان, اللہ اکبر. سلمان گھبرانا نہیں, خبر تو ہی دے گا. اب جناب سلمان اطمینان کے ساتھ, دیکھیے اسے کہتے یقین کی منزل. اطمینان کے ساتھ آ کے مولا کے سامنے بیٹھ گئے. مولا جب آپ نے کہہ دیا خبر میں دوں گا, کائنات کی کوئی طاقت انہیں رسول تک پہنچا نہیں سکتی. ٹریڈ مل دیکھا ہے آپ نے, دوڑتا ہے آدمی, ایک ہی جگہ رہتا ہے. سلمان نے دیکھا سب اپنی اپنی جگہ دوڑ رہے. اب کہا مولا اب بتائیے کس لیے روکا. کہ یہ بتاؤ سلمان مانگو گے کیا؟ چلے تو جاؤ گے, خبر بھی دے دو گے. جنت تمہیں نہیں چاہیے, وہ تمہاری ہے. دولت تمہیں نہیں چاہیے, جیسے میں نے طلاق دیا تم نے بھی دے دیا. کیا مانگو گے؟ مولا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. کہ ایک کام کرو, رسول اللہ سے کہنا سرکار آپ جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے نا تو آپ کے اور اللہ کے درمیان میں 3000 راز کی باتیں ہوئی. کتنی؟ 3000 راز کی باتیں ہوئی, جس کے لیے اللہ نے کہا اے میرے حبیب اس میں سے 1000 جسے چاہو بتا دو, ایمان ہی بڑھے گا. دوسرے 1000 خاص کو بتانا, عام کو نہ بتانا, بہک جائیں گے. یہ خود رسول اللہ کے لیے مولا کائنات کہتے ہیں عام کو نہ بتانا, بہک جائیں گے. تو پتہ چلا کچھ ایسے بھی افراد ہوتے ہیں جو فضائل سے بھی بہک جاتے ہیں. اور کہا پھر تیسرے 1000 میرے حبیب یہ تیرے اور میرے اندر کی بات ہے, کسی کو نہ بتانا, برداشت نہیں کر پائیں گے. اللہ اکبر. اللہ نے ان کے دلوں کو اتنا مضبوط نہیں بنایا کہ وہ برداشت کر سکے. اب جناب سلمان بڑے غور سے سن رہے ہیں. سلمان وہ 1000 پوچھ لینا, وہ 1000 پوچھ لینا. جناب سلمان نے کہا ٹھیک ہے مولا. اب جناب سلمان پہنچے رسول اللہ کے سامنے. یا رسول اللہ مبارک, علی جیت گئے. کہ سلمان تمہیں بھی مبارک, بتاؤ کیا چاہیے تمہیں. کہ وہ راز جو اللہ نے کہا تھا تیرے اور میرے بیچ کی بات ہے, کسی کو نہ بتانا, وہ بتا دیجئے. رسول اللہ مسکرا کے کہتے تو ہی کہتا ہے اللہ نے منع کیا کسی کو نہ بتانا, اور تو ہی کہتا ہے کہ بتا دے. سلمان یہ بات تیرے دماغ کی نہیں ہے, جس نے تجھے سکھا کے بھیجا ہے نا اسی سے جا کے پوچھ. جبرائیل آ گئے, یا رسول اللہ
اللہ نے اس وقت منع کیا تھا، آج علی چاہتا ہے کہ بتا دے. یا علی، آج علی چاہتا ہے کہ بتا دے. بتا دو کیا ہے، بتا دو. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں 3000 کے 3000 راز سوائے فضائل علی ابن ابی طالب کے کچھ نہیں تھے. لیکن یہ سلمان کا ضبط تھا، کلیجہ تھا. فضائل سنتے جاتے ہیں، جھومتے جاتے ہیں، سنتے جاتے ہیں، جھومتے جاتے ہیں. وجد میں آئے تو ایک ہاتھ علی کا پکڑ لیا، ایک ہاتھ رسول کا پکڑ لیا. اب بتائیے، دونوں طرف سے طاقت بھی مل رہی ہے. جب پورے راز ختم ہو گئے تو کہا اللہ تو گواہ رہنا، سارے راز سننے کے بعد بھی تو لا الہ الا اللہ. اور رسول محمد رسول اللہ اور میرا مولا علی ولی اللہ. دیکھا آپ نے؟ تو زان محترم، یہ ہے معرفت. جہاں معرفت آ جاتی ہے اس کے بعد ماننے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس کے بعد ماننے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. دل میں معرفت شرط ہے. ایک عالم دین کربلا میں ہوا کرتے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا مولا کے مزار کی طرف کہ مولا غربت ساتھ نہیں چھوڑتی، ہر چیز میں نقصان ہوتا جا رہا ہے، صحت ساتھ نہیں دیتی، دوسروں کو اتنا نوازتے ہو، مجھے بھی نوازیے. اتنے میں دوسرے عالم دین کی طرف نگاہ گئی جن کے دونوں پیر نہیں تھے. وہ ہاتھوں سے چلتے جا رہے، یا علی شکر تیرا، یا علی شکر تیرا، یا علی. ایک مرتبہ کہا آپ کس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں، پیر تو آپ کے پاس ہے نہیں. کہا علی کی مرضی ہے، اگر اس نے ہاتھ دیے تو یہ ہاتھ ہی کافی ہے. یہ تب آتا ہے جب ہمارا کنیکشن ہو اہل بیت کے ساتھ، کنیکٹڈ ہو نظر. تو جناب عبداللہ ایک دن شکار پہ چلے. جب شکار پہ گئے تو یہودیوں نے پہلے سے منصوبہ بنا رکھا تھا کہ اس طرف جناب عبداللہ آنے والے ہیں. 80 نوجوانوں کو جو بہترین پہلوان تھے کہا کہ جاؤ عبداللہ کو گھیر لو اور ختم کر دو. 80 پہلوانوں نے جناب عبداللہ پہ حملہ کیا. اس وقت جناب وہب جو جناب آمنہ کے والد تھے ان کا گزر ادھر سے ہو رہا تھا. جناب وہب نے عجب منظر دیکھا. آسمان سے کچھ نوجوان اتر رہے ہیں اور جناب عبداللہ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. کوئی حملہ ان کے اوپر ہوتا تو یہ روک لیتے، اور پھر جناب عبداللہ ایک شیر کی طرح حملہ کرتے جا رہے ہیں. جس پہ حملہ ہوتا ہے اس کے 2 ٹکڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. اس طرح مقابلہ ہو رہا ہے. جناب وہب نے جب دیکھا یہ منظر کہ عبداللہ اکیلے پڑ رہے ہیں تو دوڑ کے جناب عبد المطلب کے پاس آئے کہ آپ کا لال اس وقت گھرا ہوا ہے. جناب عبد المطلب نے بنی ہاشم کو حکم دیا نوجوانوں اٹھو. تو ایک مرتبہ تلواریں چمکنے لگی کہ جلدی چلو. سارے نوجوان آئے. اس کے بعد ایک جنگ ہوئی، یہودیوں کو گرفتار کر کے لایا گیا. تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ وہب تمہارا ہم پہ بڑا احسان ہے، تم نے نہ صرف عبداللہ کو بچایا بلکہ عبداللہ کے جبی میں جو امانت ہے اللہ کی اس کی حفاظت کی. اگر تم ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کا پلان کیا تھا. تو جناب وہب واپس آئے. واپس آنے کے بعد اپنی بیوی جن کا نام تھا مرہ سے کہا کہ میں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی. کہا وہ جوان، ایسا حسین نوجوان میں نے کبھی دیکھا نہیں، اور اس کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتر رہے تھے. یہ تو میں نے جا کے بتلا دیا جناب عبد المطلب کو، ورنہ بھی مجھے یقین تھا کہ وہ نوجوان یہ 80 کے اوپر بھاری ضرور پڑ جاتا، اس لیے کہ اس کے سامنے جو آتا تھا 2 ٹکڑے ہوتا جا رہا تھا. یہ اور بات ہے کہ پیچھے سے آنے والے حملوں کو فرشتے بچا رہے تھے. لہٰذا یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹی آمنہ کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے. ایک صلوات تو پڑھے پر محمد. جناب مرہ چلی
چلنے کے بعد جناب عبد المطلب کی آئیں، آن کے کہا کہ میں وہب کی بیوی ہوں. بہت عزت و احترام کے ساتھ اپنے قبیلے میں لے گئے. 3 دن تک مہمانداری ہوئی. اس کے بعد کہا بتائیے حکم دیجئے کیسے آنا ہوا؟ کہ میں یہ چاہتی تھی کہ ہماری بیٹی جو اس وقت عرب میں سب سے خوبصورت ہے، آمنہ نام ہے، اور آپ کا بیٹا بہت خوبصورت ہے، اگر یہ دونوں کا رشتہ ہو جائے تو اس سے جو پیدا ہوگا وہ بھی حسین ترین ہوگا. جناب عبد المطلب نے معمول کے مطابق جیسے شہزادیوں کے رشتے آتے تھے تو جناب عبداللہ کی طرف دیکھتے تھے، جناب عبداللہ دوسری طرف دیکھنے لگتے تھے تو جناب عبد المطلب سمجھ جاتے تھے کہ عبداللہ کو یہ رشتہ پسند نہیں ہے. اب جب یہ بات ہوئی تو جناب عبد المطلب نے جناب عبداللہ کی طرف دیکھا. جناب عبداللہ نے ایک مرتبہ شرما کے اپنے سر کو نیچے کیا اور مسکرانے لگے. جناب عبد المطلب نے کہا ہمیں پیغام منظور ہے، جاؤ اپنے قبیلے میں اعلان کر دو کہ ہم بارات لے کے آ رہے ہیں. آپ سوچیں کہ کائنات کے اس سردار کا بیٹا، خود سردار کا بیٹا، کائنات کے تمام انبیاء کے سردار کا باپ، کس شان سے چلی ہوگی بارات. بہرحال یہ آنے کے بعد اب اس کے بعد نکاح ہونے سے پہلے خطبہ تھا. جناب عبد المطلب کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے، پاک ہے وہ پروردگار جس نے ہمیں ارحام متاخرہ سے، اللہ اکبر، اور صلب طیبہ سے پیدا کیا، ابراہیم کی نسل میں شمار کیا، اور اس نے ہم پہ نکاح کو حلال کیا، زنا کو حرام کیا. جس کا باپ ایسا خطبہ دے رہا ہو تو بیٹا ابو طالب کیسا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. نکاح ہو گیا. اس کے بعد جناب عبداللہ 40 دن تک گھر سے باہر نہیں آئے. مشیت خدا تھی. 40 دن کے بعد جب گھر سے باہر آئے تو اب لوگوں نے وہ چہرے پہ وہ نور نہیں دیکھا جو جبین میں چمکتا تھا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب عبداللہ ایک سفر پہ گئے جہاں پہ بیمار ہوئے اور جناب عبداللہ دنیا سے کوچ کر گئے، ان کی وفات ہو گئی. اس وقت جناب رسول اللہ ابھی شکم مادر میں تھے. اب جناب آمنہ کیا کہتی ہے کہ جناب آمنہ کہتی ہے جب یہ نور منتقل ہو کے میرے رحم میں آیا، اللہ اکبر، جناب آمنہ کہتی اسی وقت سے میں جدھر سے گزرتی ادھر سے مجھے سلام کی آوازیں آتی. گھر سے باہر نکلتی تو دروازے سلام کرتے، صحرا میں جاتی تو ریگستان کے ذرے سلام کرتے، اور اگر میں کسی جنگل سے گزرتی تو ایک ایک شجر، ایک ایک پتے سے سلام کی آواز آتی اور کہتی اے آمنہ تم خوش نصیب ہو کہ تم کو اللہ نے اس کے لیے معین کیا ہے جو سب سے عظیم ہے، جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. یا رسول اللہ. یہ تھی جناب آمنہ. اب ایک کاہنہ جس کا نام تھا زرہ کو جب پتا چلا شام میں کہ اب یہ نور عبداللہ سے منتقل ہو کے آمنہ تک آ گیا تو شام سے نکل کے مکہ آئی. مکہ آنے کے بعد اس نے کہا کسی طریقے سے آمنہ کو ختم کر دیا جائے. اس کے پاس کافی دولت تھی، لہٰذا جناب آمنہ کے کنیزوں میں ایک کنیز کو چنا، کہا کہ تجھے میں دولت دیتی ہوں، جتنی چاہے لے لے، لیکن کسی طریقے سے آمنہ کو ختم کر دے. کہا تیری اس سے کیا دشمنی ہے؟ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اس نے شیطان کی آواز سنی جو اس کاہنہ سے گفتگو کر رہا تھا. کہا کہ ابھی سے ہمیں عرش پہ جانے نہیں دیا جاتا ہے، جب ہم جاتے ہیں تو وہاں سے فرشتے ہمیں مار کے بھگاتے ہیں، کسی طریقے سے تم اس نور کو بجھا دو. اس نے کہا کہ ابھی صبر کر، میں کوشش کر رہی ہوں. جب اس کنیز نے سنا تو گھبرا گئی، کہنے لگی تو دیکھ رہی میری طاقت کتنی ہے، یا تو دولت کے لیے راضی ہو جا یا میں تجھے بھی چھوڑوں گی نہیں. اب وہ راضی ہو گئی تو اس کے ہاتھ میں ایک زہر میں بجھا ہوا خنجر دیا گیا، یہ خنجر لے جا اور جب تو بال بنانے کے لیے بیٹھے گی آمنہ کے تو کسی طریقے سے ان کا گلا کاٹ دینا. یہ خنجر اگر چپ بھی جائے تو وہ نہیں بچے گی، کیونکہ اس میں جو زہر لگا ہے اس کا ایک قطرہ اگر مکہ کے تالاب میں ڈال دیا جائے تو سارے مکہ والے مر جائیں گے. کیسی کانسپریسی تھی، کیسی پلاننگ تھی
تاکہ نور کو بجھایا جائے، لیکن جسے خدا اٹھاتا ہے. لہذا کسی کی ترقیوں کو دیکھ کے حسد نہ کیجیے گا، کسی کی ترقیوں کو دیکھ کے الزامات نہ لگائیے گا. جسے اللہ دیتا ہے ایسے. ایک صلوات پڑھے پر محمد. تھوڑا سا آگے، تھوڑا سا زحمت ہو رہی، معافی چاہوں گا. یار مولا سلامت رکھے. پیچھے والے تھوڑا سا اگر آپ سے ممکن ہو سکے ایک صلوات پڑھے پر محمد والے. اب یہ کنیز وہ خنجر لے کے پہنچی. جب جناب آمنہ کے بال بنانے لگی تو اس نے خنجر نکالا. جیسے نکالا اس کے اوپر ایسا روب اور دبدبا طاری ہوا کہ اس کے پورے بدن میں راشا آ گیا، کانپنے لگی اور اس کے ہاتھ سے خنجر گر گیا. جب خنجر گر گیا تو جناب آمنہ نے دیکھا تو ایک چیخ نکل گئی. کنیزیں آ گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ مجھے مارنا چاہتی تھی. فوراً اسے قید کر لیا گیا. کہا کیسے تجھے یہ بات کیا ہے، کیا دشمنی ہے؟ اس نے ساری باتیں بتا دی. جناب عبد المطلب نے فوراً اس عورت کو گرفتار کیا. دیکھیے کتنے احسانات ہیں جناب عبد المطلب کے اور جناب ابو طالب کے. ایک عمل مولا کا دیا ہوا ہے، جو وہ کر لے اس کے لیے بہترین ریسیڈنس برزخ کا ہوگا. اتنے آسانی سے کیوں بتا دوں میں آپ کو؟ برزخ کے گھر کے لیے ایک نماز ہے، 2 رکعت نماز. 2 رکعت نماز ہدیہ امت رسول پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں الحم کے بعد قل یا ایھا الکافرون، پھر قل اللہ احد. دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے الحم کے بعد قل یا ایھا الکافرون، پھر قل اللہ احد. اس کو نوٹ کر لیجئے گا، خاص کر یہ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے تحفہ ہے. اور اس کے بعد اس کا ثواب امت رسول کو آپ بخشیں. صبح کی نماز کی طرح پڑھ کے تمام کرنے کے بعد مولا کہتے ہیں کہ تمہارے پاس بہترین ریسیڈنس ہوگا. جس ریسیڈنس کو مولا بہترین کہہ دے. عالم برزخ خطرناک جگہ کا نام ہے، جہاں کہ ہمارے اعمال پہ ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے.